آج بہت سے لوگ اللہ کی یاد میں روتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں وہاں رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں حجر اسود سے چپک چپک کے روتے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں حجر اسود پہ جا جا کے خوب پھوٹ کے حجر اسود سے چپٹنے کی کوشش میں رو رہی ہیں، مگر پردہ نہیں ہے۔ حجر اسود سے چمٹنا تو فرض نہیں ہے، پردہ کرنا فرض ہے۔ اب وہاں جا کے رو رہی ہیں اللہ کا گھر ہے، چپٹ جاؤ لپٹ جاؤ اس سے، تو بھائی چمٹ جاؤ اس سے لپٹ جاؤ، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر جس خدا کو راضی کرنے کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کے گھر میں آئے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہے؟ پردہ ہے۔ پردہ تو کر لیتی، حیا تو زندگی میں لے آتی، وہ کہتی ہیں کہ اللہ یہ تو نہیں ہوگا، بلکہ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگ کے ساتھ، جوائنٹ فیملی کے ساتھ، جس میں کزن کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہے، کوئی پردہ کزن اپنے کزن سے نہیں کرتی۔ ادھر ہوٹل بک کرایا ہوا ہے، ہوٹل کا کمرہ، یہاں چچزاد بھائی بھی ہے، اس کی چچزاد بہن بھی ہے، دیور بھی ہے، بھابھی بھی ہے، ایک ہی کمرے میں۔ اس بے حیائی کا تصور تھا، جوان بھابھی ادھر ہی جوان دیور ایک ہی کمرے میں 30-40 دن 20 دن گزار دیتے اکٹھے بے پردگی کے ساتھ، کزنیں اپنے کزنوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں۔ مرد کی آنکھوں میں جیسے حیا کی ضرورت ہے، ایسے ہی عورت کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مرد کو کی ہوس کا نشانہ نہ بنے، اور مرد کو جو ہے مرد کی ہوس کا اپنے آپ کو نشانہ بننے بھی نہ دے۔ یہ تو فطری چیز ہے نا، جب کوئی ایسی عورت نظر آئے گی تو مرد کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو۔ وہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے نظر کی حفاظت کرنا، نظر پڑ جائے تو برے خیالات دل میں نہ لانا، لیکن ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پردہ کرے۔ اب کزنیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں، سفر میں بھی ساتھ دیکھا ہے عمرے میں حج پہ لوگوں کو، بعض دفعہ ہوٹل ملتا ہے، ساتھ والے فیملی ہوتی ہے، اس میں سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، جوان لڑکی جوان لڑکوں کے ساتھ 20 دن 30 دن 40 دن اکٹھے رہ رہے ہیں، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہی چلو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو پردے کا اہتمام کرو، بھائی کزن ادھر نہیں ہوں گے، اس کمرے میں نہیں ہوں گے، ادھر ٹھیک ہے، وہاں جیسے مرضی تھے، یہاں اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں، کم از کم جس کو خوش کرنے آئے ہو اس وقت تو اس کے گھر جا کے تو نافرمانی سے بچے انسان۔ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، دین اور مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ سا بنتا جا رہا ہے، تفریح بنتی جا رہی ہے، یہ بھی ایک تفریح بنتی جا رہی ہے۔ میرا گلا آج پتہ نہیں خشک بہت ہو رہا ہے، کوئی تھوڑا سا پانی اگر لا دیں نا وہاں سے، پیچھے جو بیٹھے ہیں۔ اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے رونا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ذکر اللہ کرتے ہوئے، تو ان کا رونا اس وقت مقبول ہے کہ جب ان کو اس گناہ پر ندامت ہو، یا تو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر چکے ہوں، یا چھڑوانے کے لیے رو رہے ہوں اللہ کے سامنے، اس لیے رو رہے ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا تو مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے، اور میں بھی کوشش کروں گا تو میری مدد کر۔ یہ بھی کسی درجے میں رونا مقبول ہے، کیونکہ گناہ چھوڑ تو نہیں رہا لیکن چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک رونا وہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں مبتلا بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی رو رہا ہے اللہ کی یاد میں۔ یہ والا رونا یہ پسندیدہ رونا نہیں ہے، یہ وہ رونا ہے جو مگرمچھ کے آنسو جسے کہا جاتا ہے۔ پتہ بھی ہے بھئی زنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ غیبت بری چیز ہے، پتہ بھی ہے والدین کو ستانا بری بات ہے، پتہ بھی ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ سود کمانا بری چیز ہے، رو رہا ہے مگر ذرہ برابر بھی اپنی اس سودی آمدن پہ ندامت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اپنے گناہ پہ ندامت
کوئی بھی گناہ ہے اس پہ ندامت نہیں ہے ذرہ برابر بھی، اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے.